اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وَلَا أَهْلِ بَيْتِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین صلی پڑھے محمد والا عزاداران امام، آپ کو اس حالت میں دیکھ کر یقین بھی نہیں آتا کہ قیصر باغ کے ہال میں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے، پورا ایریا بھرا ہوا عزاداروں سے۔ یہ اس طاقت کا نتیجہ ہے، حسین کی وہ طاقت، حسین کی وہ قوت جو کائنات پہ چھائی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ وہ آنکھیں جو اشک مسرت سے بھی نم نہ ہوئی، غم حسین میں وہ بھی بہائی جاتی ہیں، وہ گردنیں جو خدا کے لیے بھی خم نہ ہوئی، در حسین پہ وہ بھی جھکائی جاتی ہیں۔ حسین کی طاقت، آپ کا یہ جذبہ 8 محرم کی رات صرف جیسے کل میں نے کہا تھا کہ 20 سے 25 منٹ پڑھوں گا بس، اور کل آپ نے بڑا ڈسپلن کے ساتھ پوری مجلس سنی، پرسہ دیا، اور یہ علم مبارک اٹھانے والوں نے بھی بہت ہی اچھا مظاہرہ کیا۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، لیکن میں آپ سے آج پھر ریکویسٹ کر رہا، آج جس غازی کا تم علم اٹھائے ہوئے ہو، وہ عباس کہ جس نے اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا، تم عباس کا علم اٹھائے ہوئے ہو تو اسی اوبیڈینٹ کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ پوری مجلس سنو۔ 20 سے 25 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ پرسے کی رات ہے، غم کی رات ہے، اس ہستی کی رات ہے۔ اپنی قسمتوں پہ ناز کرو کہ آج آدھی رات گزر گئی، لیکن اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے صرف عزاداری حسین پرسہ دینے کے لیے۔ دوستو، یہ شروع سے قیصر باغ کی تاریخ ہے۔ میں اس مرحوم عالم دین کو یاد کرتا کہ جس نے اس قیصر باغ کے ممبر سے کئی سال مجلسیں پڑھی، مرحوم سید عباس رضوی صاحب، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ انہوں نے بڑا یہاں پہ کنٹریبیوشن ہے ان کا، بہت کام کیا، اور اللہ ان کو مقام وہ عطا کرے جو مولا عباس کے غلاموں کا مقام ہوتا ہے۔ بس میں ایک چیز آپ کو بولتا کہ آج اس عباس کا ذکر ہے، اطاعت آج کی مجلس میں خالی یہ سیکھ لو، مولا عباس سے یہ وعدہ کر لو کہ مولا جیسے آپ نے حسین کی اطاعت کی تھی، ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی میں اطاعت حسین کریں۔ 10 محرم کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں کہ محرم ختم ہو گیا، اوبیڈینٹ شیعہ چاہیے، امام کو یاد رکھو۔ اور آج جس ہستی کا ذکر اس نے اطاعت کر کے دنیا کو بتایا کہ اب میری خواہش کچھ نہیں ہے، جو حسین کی خواہش ہے وہ میری خواہش ہے۔ حسین کی آرزو، حسین کی خواہش پہ پوری زندگی لٹا دی، حسین کے بچوں کے لیے۔ آج عباس وہ غازی ہے، آج عباس اس وفا کا امام ہے کہ جس کی وجہ سے آج دنیا کو معلوم ہوا کہ امام کی اطاعت کیسے کرنا۔ تو یہ دعا مانگو، اگر اطاعت ہوگی، اوبیڈینٹ ہوں گے تو پھر تم حسینی بن سکتے، ورنہ وہ شیعہ امام کو نہیں چاہیے جو اطاعت کے ساتھ نہ ہو۔ تو آج کی اس قیصر باغ کی مجلس میں یہ دعا کرو کہ مولا ہم کو بھی اطاعت گزار بنا لو اپنا، اور اگر اطاعت گزار بن گئے تو تم سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب دوستو، مولا عباس ہی پہ پڑھوں گا 15-20 منٹ بس، مصائب ہوں گے، اور اس سے پہلے تھوڑا سا جناب عباس کی تمہید کہ عباس علی کا وہ بیٹا ہے کہ جس کی خواہش علی نے کی، علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر آیا دنیا میں۔ علی کی خوابوں کی تعبیر مولا علی نے نماز شب میں عباس کو مانگا تھا۔ اور اگر آج بھی اولاد چاہتے ہو، اولاد بیٹا چاہتے ہو، تو نماز شب پڑھ کے نیت کرو کہ اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کا نام علی عباس نام رکھوں گی۔
اللہ اس کو وہ بیٹا دیتا، اس لیے کہ امام علی نے عباس کو نماز شب میں مانگا۔ اگر لڑکی چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، اس لیے کہ حسین نے سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا۔ یہ دونوں چچا اور بھتیجی کو دونوں اماموں نے نماز شب میں مانگا تھا۔ یہ بہترین تحفہ ہے آج مولا عباس کی زندگی کا۔ ایک اور آپ کو خواہش بتا دیتا ہوں، اسی کے بعد مسائب پہ آؤں گا، کہ اب آج کل پرسوں بہت ماتم کرو گے، پورے بمبے میں ماتم کرو گے، مجلسیں کرو گے، گریا کرو گے۔ عاشورے کا دن جب گزر جائے اور شام غریباں کی جب تم مجلسیں کرو، پوری مجلسیں کر کے جب اپنے اپنے گھروں کو جانا تو حسین کی ایک خواہش کو پورا کر دینا۔ حسین کی خواہش، 10 دن تم حسین تمہارے پاس مہمان تھے، 10 days، 10 دن کی مہمانداری کے بعد شام غریبہ میں حسین رخصت ہو گئے تمہارے پاس۔ تو جب حسین جا رہے تمہارے پاس سے تو حسین کی ایک خواہش کو پورا کرنا۔ میں سارے یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، لڑکیوں کو اور لڑکوں کو، کہ if you really want to grow in your life، اگر تم اپنی زندگی میں کچھ بننا چاہتے تو یہ حسین کی خواہش کو عاشورے کے دن کی پوری کرو۔ تھکے ہوئے ہوگے، ماتم کرے ہوئے ہوگے، بہت تھکے ہوئے کہ بستر پہ جاؤ اور سو جاؤ، لیکن 10 منٹ حسین کے لیے دینا شام غریبہ میں۔ رات میں سونے سے پہلے جب سو رہے تم 3 رکعت شب نماز پڑھنا، اس لیے کہ حسین نے وصیت کی ہے۔ آخری وصیت جو امام حسین کی تھی عاشورے کے دن بی بی زینب سے، وہ یہی تھی کہ بہن مجھے شب نماز میں نہیں بھولنا۔ تو وہ خواہش کو ہر لڑکا لڑکی پورا کرے۔ میں ممبر سے بول رہا، خیسر باغ کے ممبر سے بول رہا، شب 8 محرم کی مجلس میں بول رہا، یا عزیزو یقین کرو میری بات پہ، ٹرسٹ می، اگر تم نے اس دن اس رات میں حسین کی اس خواہش کو پورا کیا، تم 1 سال دیکھنا کیسے کرم حسین تمہارے اوپر ہوتا ہے۔ تمہارے حالات بدل جائیں گے، زندگی بدل جائے گی، زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، اس لیے کہ یہ حسین کی خواہش تھی اور کسی اور سے نہیں تھی، اپنی مظلوم بہن سے خواہش تھی۔ ماتھے کو چوم کے رخصت کے وقت مولا نے کہا تھا، جب دونوں بہنیں رو رہی تھیں، بہنوں کے سر کو پہ ہاتھ رکھ کے کہا، میری بہن، میری مظلوم بہنا، مجھے شب نماز میں نہیں بھولنا، بس اس خواہش کو پورا کرو۔ یہ آج عابد بلرامی کی بات یاد رکھو کہ بی بی کی اس خواہش کو تم کو پورا کرنا ہے۔ عباس سیدانیوں کے پردے کا محافظ تھا۔ جب تک عباس زندہ تھے سیدانیوں کے دل کو سکون تھا، اتنا سکون تھا۔ عباس صرف سکینہ کا سخا نہیں تھا، عباس پوری سیدانیوں کا محافظ تھا۔ 8 محرم کی رات ہے، خیسر باغ میں اتنا بڑا مجمع، جب لوگ باہر سے آتے ہیں، آج مجھ سے پوچھ رہے تھے غیر مذہب کے لوگ، میں نام کیا بولوں آپ سے، رپورٹر ہے بہت بڑے لیڈنگ نیوز پیپر کے رپورٹر ہیں، انہوں نے جب انٹرویو لیا، ابھی بھی باہر انٹرویو ہو رہا تھا، انہوں نے بھی یہی پوچھا کہ کیسا فیل کر رہے کووڈ کے بعد، اتنا بڑا مجمع، کوئی بیماری لگ سکتی، کیسے لگے گی؟ جس کا محافظ عباس ہو کیسے لگے گی؟ جو محافظ ایک نظر کرم خیسر باغ پہ ڈال دے تو تمہاری زندگی بدل جائے، ایسے زندگی بدلے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں ہمیشہ پوری دنیا میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ اتنی بڑی طاقت تمہارے ہاتھ میں ہے، عباس جیسی طاقت، عباس جیسی ہستی کا علم اٹھائے ہوئے ہو تم لوگ، جو یہ علمدار جتنے اندر سے باہر تک یہ علم اٹھائے ہوئے ہیں، تم اپنی قسمت پہ ناز کرنا۔ تم آج کی رات گھر جا کے علم اٹھائے ہو نا، اتنی دور سے پورا سرکل کر رہے، گھروں کو جا کے 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو کہ اللہ نے تم کو عباس کی طاقت دی ہے کہ اتنا ہیوی علم اٹھا لیا۔ شکر ادا کرو کہ مولا عباس نے تم کو سعادت دی، سب کی قسمت میں بھی نہیں علم اٹھانا، جو اٹھا لیا وہ کامیاب۔ کل رات میں یہاں کے حالات کو دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی چھوٹی جگہ پہ ہر لوگ بیٹھے ہوئے، ہر وضع کا ماتم ہو رہا،
زلجنا ہے، جانور ہے، وہ تو گھوڑا ہے، نارمل گھوڑا ہے، کہیں کچھ نہیں کر رہا، وہ بھی اسی سے سر جھکا کے چل رہا، اس کو بھی پتا ہے، اس کے کانوں میں ہائے حسین کی آوازیں آ رہی، اس کو پتا ہے کہ سامنے عباس کا علم ہے، تو ڈسپلن کے ساتھ چلنا ہے۔ دوستو، جانوروں پہ جس کی طاقت ہو اس کا نام عباس ہے۔ میں آپ سے ایک ہی خواہش کر رہا ہوں کہ مولا عباس کا نام لے کے اپنی زندگی کو گزارو۔ بس ایک ہی آج کا میسیج تھا کہ اطاعت ہمارے پاس آ جائے، اس لیے کہ ابو الفضل نے اپنی ساری خواہشات کو، میرے جملے غور سے سنو، ساری خواہشات کو قربان کر دیا حسین کی مرضی کے اوپر۔ حسین کی مرضی پہ اب عباس کی کوئی مرضی نہیں تھی۔ 32 سال کا سن ہے، 32 ایئرس کے عباس ہے، بچپنے سے سن رہے کہ مجھے کربلا کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں، کربلا کے لیے آیا ہوں، کربلا کے لیے آیا ہوں، میں اپنے بابا کا وارث بن کر آیا ہوں۔ لیکن کربلا پہنچ کے شب عاشور تک عباس کو یہ یقین تھا کہ میں کل جنگ لڑوں گا، اور ایسے لڑوں گا، میں بتاؤں گا ان ظالموں کو کہ تم نے پانی بند کیا، اب میں بدلہ لوں گا، تم نے میرے بچوں کو مارا، میں آ کے بدلہ لوں گا، تم نے قاسم کو پامال کیا، میں آ کے بدلہ لوں گا، تم نے میری بہن زینب کے بچوں کو قتل کر دیا، میں آ کے بدلہ لوں گا۔ پھر جب بی بی زینب کے پاس گئے اور شہزادی نے کہا کہ عباس میرے بازوؤں میں رسن بندھے گی، عباس مجھے درباروں میں لے کے جائیں گے، عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا، میری طرف دیکھو، تڑپ کے رونا، چہرہ سرخ ہو گیا کہ اب ایک ایک کا بدلہ لوں گا۔ خیمے کا پردہ شیر نے ایسے ہٹایا، ہٹا کے فوج پہ نگاہ ڈالی، کہا تم نے اتنا ظلم کیا نا، اب میں آ کے بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ لیکن اطاعت ایسی ہے، یہ سوچتا ہوا علی کا لال حسین کے پاس پہنچا، حسین نے کچھ نہیں کہا، علم دے کر اپنے ہاتھ کو عباس کے شانے پہ رکھا، رکھ کے کہا عباس تلوار نہیں چلانا۔ اسی طرح تڑپ تڑپ کے رو، تڑپ تڑپ کے رو، اسی طرح بے چین ہو کے رو۔ آپ سوچو کہ 32 سال سے جو کانوں میں آواز آ رہی کہ عباس عباس تم کربلا کے لیے آئے ہو، وہاں پہ حسین ایک لمحے میں کہتے ہیں کہ میرے بھیا تلوار مت چلاؤ۔ عباس نے سر کو جھکا لیا، کہا آقا جو آپ کی مرضی ہے وہ میری مرضی۔ اللہ نے اسی لیے عباس کے دروازے کو باب الحوائج بنا دیا۔ کوئی حاجت ہو تمہاری، مولا عباس کی بارگاہ میں پیش کرو۔ ہر مہینے کی 8 تاریخ کو مولا عباس کی نظر دو بامبے میں، کر کے دیکھو کیسا رزق کھلتا ہے۔ دیکھو ہر مہینے کی 8 تاریخ، چاند کی 8 تاریخ کو ابو الفضل کی نظر دو۔ نظر کا ذکر ہوا، اور آج ماشاءاللہ 8 محرم کو ہر گھر میں حاضری تھی۔ ابھی میں جب آیا قصر باغ میں تو مجھے حاضری کھلائی گئی، کہا یہ حاضری عباس ہے۔ عباس تو بھوکا شہید ہو گیا، آج عباس کے نام کی حاضری دی جا رہی۔ اسی طرح رونا، آج صرف رونے کی رات ہے۔ دوستوں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ہر سال پڑھتا ہوں یہاں کی مجلس میں، جیسا آپ حاضری کر رہے نا ویسی، دیکھیے میں اپنے وقت پہ ختم کروں گا، مولا تم کو سلامت رکھے۔ ویسی کربلا مولا میں بھی حاضری ہوتی ہے، اللہ ہم کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے۔ تو پرانا دور، آج تو حرمین دونوں ملے ہوئے، لیکن اس زمانے میں بیچ میں گھر ہوتے تھے۔ آج سے 100 برس پرانی کربلا کا مولا کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک کربلائی وہاں کا رہنے والا غریب آدمی تھا، بہت غریب،
اس نے مولا عباس کی 8 محرم کی رات کو حاضری کی اور چند دوستوں کو بلانے کا دعوت دی. گھر میں جب سفرہ بچھا کے کھانا رکھا، حاضری رکھی. عرب میں قورمہ، کباب اور روٹی رکھتے ہیں جیسے انڈیا پاکستان میں رکھی. اور عباس کی حاضری میں ہمیشہ پانی ضرور رکھنا. رکھ کے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ہر سال تو نظر میں دیتا ہوں، آج سامنے مولا عباس کا روضہ ہے، میں مولا عباس کو بلاتا ہوں، کہوں گا کہ مولا آ کے آپ نظر دو. اس کی محبت، اس کا جذبہ، غریب شیعہ تڑپ کے رونا. جو علم اٹھائے ہوئے ان کو بھی بول رہا تم علم اٹھائے تو یہ سوچ کے اٹھاؤ کہ عباس کے دونوں شانے نہیں تھے. تم نے علم اٹھا لیا. میں آہستہ آہستہ اپنے وقت پہ ختم کر دوں گا. علم اٹھانے والوں، اللہ تمہارے بازوؤں میں قوت عباسی عطا فرمائے، لیکن ڈسپلن کے ساتھ پوری مجلس کے بعد انٹر ہونا. تو اس نے کہا کہ میں مولا عباس کو بلاتا ہوں. دل میں غریب آیا، خیال ہے کوئی مشکل نہیں. باہر نکلا، سامنے حرم مولا عباس، روضہ مولا عباس کی گنبد نظر آ رہی. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میں بہت غریب ہوں، آپ میرے پاس آئیے، میں نے آپ کی نظر کی، آپ نظر دیجئے. رونے لگا. واپس آیا. جن مہمانوں کو بلایا تھا وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے عرب. ان لوگوں نے کہا کیا ہوا، نظر ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں، نظر دینے والا آنے والا ہے. کتنا یقین ہے اس کو. پھر جا کے ہاتھوں کو جوڑ کے سامنے روضہ ہے. کہنے لگا مولا بہت غریب ہوں مولا، اب میری عزت بڑھ جائے گی اگر آپ آ جائیں گے. پھر آگے بیٹھ گیا. تو جو لوگ مہمان آئے تھے ان لوگوں نے کہا سنو، اگر دیر ہے نظر دینے والی کی تو ہم تو جا رہے. بس اس کا دل پھٹ گیا، اب کیا کروں. باہر آ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا عباس تم کو سکینہ کا واسطہ آ جاؤ. اسی طرح تڑپ کے رو. مولا آباد رکھے، تم کو مولا خوش رکھے. کہا مولا آپ کو بی بی سکینہ کا واسطہ. عزیزو یہ کہہ کر روتا ہوا اندر آیا تو دیکھا کہ ایک عرب نوجوان حسین و خوبصورت بیٹھا ہوا ہے، ابا ہے. اس نے کہا کہ میں جس کو بلا رہا تھا وہ تو نہیں آئے، آپ ہی نظر دے دیجئے. سامنے سفرہ، سب لوگ اٹھے. جو مہمان آیا تھا جس کو یہ نہیں جانتا تھا، حسین خوبصورت جوان بیٹھا ہوا ہے، وہ آ کے نظر دینے لگا. میری طرف دیکھو، ایسا اس طرح کھڑا ہوا ہے. تو اس نے پیچھے سے مار کے کہا سنو، ہم عباس کی نظر ایسے نہیں دیتے، ایسے دیتے. بس یہ سننا تھا. وہ آنے والے نے کہا تو بلاتا بھی ہے اور وہ چیز کا تقاضا کرتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے. کربلا میں میرے ہاتھ کٹ گئے. مولا آباد رکھے تم کو، مولا تم کو آباد رکھے. آج ایسا فرصت ہو کہ بی بی فاطمہ تم کو دعا دے، بی بی ام المنین تم کو دعا دے. عزیزو عاشورے کا دن مولا حسین نے عباس کو اجازت نہیں دی. عباس خیمے سے باہر آئے، نہر کی طرح. آپ لوگ بیٹھ جائیں. یہ زنجیر کی آواز کیوں آ رہی؟ یہ سیدھا عباس نے گھوڑے کو چھوڑا. خوف عباس، جلال عباس اتنا تھا یزیدی فوجوں کے ہاتھوں سے لگامیں چھوٹ گئی. 30,000 کا لشکر ہٹ گیا. مولا عباس سیدھا نہر پہ پہنچے، پانی کو لیا. پانی کو لے کے جب واپس آ رہے تھے، حسین در خیبہ سے دیکھ رہے تھے کہ علم تیزی سے بلند ہوا. علم والو سنو، 5 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. علم لے کے عباس نہر سے چلا. حسین دیکھ رہے کہ علم تیزی کے ساتھ آ رہا. اتنے میں حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس لیے کہ علم نے جگہ بدل دی، سیدھی جانب سے بائیں جانب پہ آ گیا. حسین سمجھ گئے عباس کا سیدھا شانہ خطا ہو گیا. پھر آگے بڑھا. پھر حسین نے دیکھا کہ علم اب سیدھا ہو گیا، دونوں شانے خطا ہو گئے. اب عباس چاہتے پانی خیمے تک پہنچے. مشک سکینہ کو دانتوں میں دبایا، آگے بڑھے. ہرملا کا تیر چلا حسین کے بچی.
جو آئے برادر شیدائے برادر جو آئے برادر شیدائے برادر اے بھیا عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر جو آئے برادر شیدائے برادر اے بھیا عباس کہاں سے تمہیں لے آئے برادر